کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، کون کتنا مالدار ہے، کس کی شکل کیسی ہے، وہ اسے نہیں دیکھ، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس لیے صورت جیسی بھی ہو وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تو ہمیں اپنی سیرت کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جتنی کوشش اپنی شکل کو سنوارنے میں ہم صرف کرتے ہیں، یہ رنگ گورا کرنے والی کریمیں اس وقت جتنی زیادہ فروخت ہو رہی ہیں، ہر شخص اس چکر میں ہے کہ میں اچھا بھلا دکھائی دوں صورت سے، شکل سے، لیکن رب چاہتا ہے کہ میرے بندے کی سیرت اچھی ہو، رنگ بلالی بھی ہو، لیکن صورت کی بجائے سیرت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت باہو نے بھی کہا تھا کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ تو اصل بات دل کی پاکیزگی کی ہے، دل کی طہارت کی ہے۔ مالدار بننے کے لیے 18 گھنٹے بھی ہم کام کرتے ہیں کہ مال زیادہ ہو جائے، اور اعمال اگر ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ بھی جائیں تو اعمال کو سنوارنے کی طرف توجہ ہماری نہیں ہوتی ہے۔ مجالس کے اندر بیٹھ بھی جائیں تو ہمارا خیال بھٹکا ہوا ہوتا ہے، اور جو ہمیں خیر کی باتیں اس دور میں بھی مل رہی ہوتی ہیں، ہم ان سے بھی نفع حاصل نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے ہمیں ظاہر سنوارنے کی بجائے من سنوارنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں شریک ٹھہرانے والوں کے شرک سے بے نیاز ہوں۔ جس نے کوئی عمل کیا جس عمل میں اس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، تو میں اس کو بھی اور اس کے عمل کو بھی اور اس کے شرک کو بھی ترک کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں۔ وہ جانے اس کا عمل جانے۔ تو جو عمل ہو وہ محض رضائے الہی کے لیے ہو۔ اگر کسی کے دکھاوے کے لیے عمل کیا ہے تو یہ عمل ہی نہیں ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں قطعاً قبول نہیں ہے، جس میں کسی کے دکھلاوے کا عنصر شامل ہو جائے۔ ہم اپنے عمل برباد نہ کریں۔ بعض اوقات ہم اپنی خون پسینے کی کمائی پیش کرتے ہیں تو ریاکاری شامل کر کے اس کو برباد کر بیٹھتے ہیں، اور جو دکھلاوا ہوتا ہے وہ چند لمحوں کا ہوتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے اور اس کا اجر بھی مٹ گیا۔ لیکن اگر رضائے الہی مقصود ہو تو پھر وہ عمل اگر تھوڑا بھی ہو اس کا اجر بڑھتا رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے اور وہ تھوڑا سا صدقہ جب پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پالتا ہے جس طرح تم جانور پالتے ہو، اور قیامت کے دن وہ مٹھی بھر جو دیے ہوئے تھوڑا سا صدقہ دیا ہوا تمہیں ایسے ملے گا جس طرح احد پہاڑ ہوتا ہے۔ تو وہ تو بڑھتا رہے گا، پلتا رہے گا، لیکن جس میں شرک شامل ہو گیا تو وہ بڑا عمل بھی ہوا تو وہ عمل قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نیت آخرت کی طلب ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یہ درس حدیث دے رہا ہے، درس قرآن دے رہا ہے، مسجد میں آ کے جھاڑو دے رہا ہے، واش روم صاف کر رہا ہے، آنے والے مہمانوں کو تکریم دے رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، چٹائیاں بچھا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کی طلب۔ جو بھی وہ کام کرتا ہے اچھائی کا، نیکی کا، اس کا مقصد کیا ہے؟ طلب الآخرہ۔ اللہ اس کے دل کے اندر غنا ڈال دیتا ہے، اس کے دل کو اللہ غنی کر دیتا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا، اور ایسا ہی ہے۔ اپنے عمل کو خالص کر کے دیکھ لو، آپ کا دل دنیا سے غنی ہو جائے گا۔ یہ میرے رسول کا سچا وعدہ ہے۔ جب کوئی شخص اپنے اعمال کو آخرت کے لیے کرتا ہے، اس کی طلب دنیا حاصل کرنا نہیں، آخرت حاصل کرنا ہے، سچے رسول کا سچا وعدہ ہے، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔
لبیک یا رسول اللہ لبیک